بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گم ہونے کا واقعہ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو لے کر اپنے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہزادے ابھی بچے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر سے نکلے اور مدینہ کے ایک باغ میں آ کر درختوں کے نیچے کھیلنے لگے۔ آپ کھیل رہے تھے کہ ایک یہودی جس کا نام صالح تھا وہ اس طرف سے گزرا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو وہ قریب آیا اور اسے اپنی گود میں لیا اور گھر لے جا کر چھپا دیا۔ انتظار کرتے کرتے سارا دن گزر گیا۔ جب عصر کا وقت گزر گیا تو سیدہ کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ زاروں قطار رونے لگیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے لگیں۔ جب وہ نہ ملے تو آپ نے بڑے شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں سے وہ صالح یہودی حضرت امام حسین کو اٹھا کے لے گیا تھا، اور آپ نے وہاں جا کے بہت آوازیں لگائیں مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک ہرن ادھر سے گزرا۔ آپ نے ہرن سے فرمایا، کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ تو ہرن کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی اور وہ بولا کہ اس کو صالح اپنے گھر لے گیا ہے پکڑ کر اور اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، وہاں سے جا کر لے آئیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے اس کے گھر پہ پہنچے اور آواز دی، صالح باہر آیا۔ آپ نے فرمایا، صالح میرے بھائی حسین کو لا، ورنہ میں اپنی والدہ سے کہتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے ایسی دعا کریں کہ روح زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ صالح یہودی حضرت امام حسن کو بہت حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا کہ چھوٹی سی عمر میں یہ کتنی دانائی کی باتیں کر رہا ہے۔ یہودی نے صاحبزادے سے پوچھا کہ تمہاری ماں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ پھر یہودی نے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے باپ شیر یزداں شاہ مرداں علی اسد اللہ ہیں۔ پھر یہودی نے فرمایا کہ تیرے نانا کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ثقلین، سید الکونین، مقتدائے حرمین، پیشوائے مشرقین، سردار مغربین، جن کا نام اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تمام جواب سن کر اس نے کہا، مجھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے چھوٹے بھائی کو دے دوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صالح یہودی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور وہ پھر گھر گیا اور اندر سے شہزادے کو لے کر آیا۔ آپ گھر تشریف لے آئے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر۔ اس کے کچھ عرصے بعد صالح اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لایا اور شہزادے کی خدمت میں حاضر ہو کر سب کو کلمہ پڑھوایا
اور دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گیا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپا کر بہت بڑا گناہ کیا تھا، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فرزندان علی المرتضیٰ بھی ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ ایک دفعہ علی سے بھی معافی مانگو۔ تو وہ روتا ہوا حضرت علی کے پاس گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تیری اس بات پہ بہت خوش ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو یہ دونوں شہزادے جگر گوشان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے بھی معافی طلب کرو تاکہ تم بری ہو جاؤ۔ صالح روتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کرنے لگا اور سارا واقعہ ان کے گوش و گزار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صالح میں نے تو تیرا قصور معاف کر دیا، مگر یہ دونوں شہزادے برگزیدان خدا ہیں، لہٰذا تمہیں بارگاہ خداوندی میں بھی توبہ کرنی ہوگی۔ صالح روتا ہوا جنگل میں چلا گیا اور بارگاہ الہی میں اپنے قصور کی معافی مانگنے لگا، حتیٰ کہ اسی طرح 70 دن تک وہ مسلسل روتا رہا۔ آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے صالح کو بلا کر بشارت دیجیے کہ ہم نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کا نام آپ کے دوستوں میں لکھ دیا۔